اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں اب موجودہ حالات جو اس وقت دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، کرونا وائرس کی وبا اور اس کی روز بروز میڈیا کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ اور کرونا کے ڈائیگنوزڈ مریضوں کے ساتھ جو سلوک اور رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ انسانیت ہمیشہ سے ہی کئی قدرتی آفات کا سامنا کرتی چلی آئی ہے اور ہمیشہ مختلف وباؤں نے انسانیت پر حملہ آور ہو کر انسانوں کو اس زمین سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخ میں کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ انسان نے کسی وبا کی صورت میں اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کیا ہو۔ کل یا پرسوں کی خبروں کے اندر میں نے دیکھا، پڑھا، سوشل میڈیا پہ اس کی پوسٹ کو دیکھا کہ کرونا کے ایک پیشنٹ کو ہاسپٹل میں بیڈ کے ساتھ باندھ دیا گیا، وہ ساری رات وہیں پہ تڑپتا رہا اور بالآخر خلاصی پا کر اس نے واش روم میں جا کر جان دے دی، اور کوئی انسانی روپ کے اندر جو مسیحا بنے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ احباب جی وقار، دکھ، تکلیف اور مصیبتیں انسانیت پر ہمیشہ آتی ہیں، لیکن انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسی کوئی مثال ہماری نظروں سے نہیں گزری کہ انسان سے اتنا نفرت کرنے لگ گیا ہو، انسان سے اتنا دور ہو گیا ہو۔ اور بدقسمتی کے زمانے میں ہیں ہم کہ آج کسی انسان کی ہی کوشش سے یہ وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ترقی، اقتدار، دولت اور وسائل پر قبضہ کرنے کی خود غرضانہ سوچ نے بڑی بڑی طاقتوں کو یہ بایولوجیکل ویپنز تیار کر کے لانچ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس لیے خلق کیا تھا کہ انسان ہی انسان کا دشمن بن جائے، انسان ہی انسان کا جان لینے والا بن جائے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، وہ خدمت خلق کا درس دیتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے عالم سے لے کر، اسکالر سے لے کر ایک عام فہم اینکر تک اس بات پہ ڈٹے تلے بیٹھے ہیں کہ جناب کرونا کا جو وائرس ہے یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا پرخطر ہے کہ اس کے قریب آنے والا انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس قدر میڈیا کے ذریعے کریٹ کی گئی ہائپ نے انسانوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ آپ جس مریض کو آئسولیٹ کر رہے ہیں وہ تو سوچ، فکر، غم کا ایک ویسے ہی تنہائی کا بم بن جاتا ہے۔ کیا ان آئسولیشن سے خودکشیاں نہیں بڑھیں گی؟ کیا ان آئسولیشن سے نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ اور کیا کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ روا رکھے جانے والا یہ ناروا سلوک انسانیت کی دہلیز پر کھڑے ہو کے ان کی عظمت کو نیچا نہیں دکھا رہا کہ اے بنی نوع انسان، تجھے کروڑوں سال ہو گئے اس زمین پر آباد ہوئے اور آج تو ایک وائرس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ اپنے بھائی، باپ، بیٹے، ماں، بیٹی تک کو ہاتھ لگانے سے بھاگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، کوئی معذر متعدی نہیں ہوتا جب ہم اس کی پریکاشنری میئرز کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ وبا کی صورت اختیار کرتا ہے۔ انٹرنیشنل سینیریو میں جن طاقتوں نے مل کر اس وائرس کو جنوری سے ہی لانچ کر دیا تھا، یہ ملٹی نیشنل پاورز کی ایک گیم ہے، یہ کوئی قدرت کی وبا نہیں ہے، یہ انسان کا انسان کے لیے عذاب بن جانا ہے۔ آج کی نشست میں میرے اس موضوع کو
منتخب کرنے کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ آج ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم نے انسانیت کی وہ میراث اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا حصہ تڑپ اٹھتا ہے۔ آج وہ جو اس مرض کا ڈائگنوزڈ پیشنٹ ہے، کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اعلیٰ اخلاق کا مستحق نہیں ہے؟ اور تذلیل کا عالم یہ ہے کہ ہر مذہب میت کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے، اور آج کی انسانیت کی تذلیل کا یہ عالم ہے کہ ان پیشنٹس کو دفن کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ کس بے حرمتی کے ساتھ ان کو دفن کیا جا رہا ہے، کس طوفان بدتمیزی کے ساتھ انسانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کوئی اخلاقی تہذیب و تمدن کا گہوارہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ احباب، یہ کوئی مرض یا وبا نہیں ہے، یہ ایک بائیولوجیکل ویپن ہے جو انسانیت نے انسانیت پر استعمال کیا ہے، اور حیف ہے ایسی انسانیت پر، ایسی دولت اور اقتدار کے حصول کی کاوشوں پر، اور حیف ہے ان اہل دانش و فکر پر جو صبح سے شام تک اس بات کا راگ الاپ رہے ہیں کہ تنہا ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ایسولیٹ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے قریب نہ آنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا۔ خدا کے بندو، یہ دھرتی اللہ نے محبتوں کے لیے خلق کی تھی، اور محبتیں اسی میں ہے کہ مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ شمار کرو، کسی کے دکھ کو بانٹو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ کیا آج ہم ان فرامین کو بھول چکے ہیں، اور آج ہم ایک وائرس کی آڑ میں انسانیت کی تذلیل نہیں کر رہے؟ کیا ایسا کرنا انسانیت ہے، یا انسانیت کے رخ پر ایک سوالیہ نشان ہے؟ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان انسانی تخلیق کردہ آفات سے محفوظ فرمائے، اور انسان کو انسانیت کی میراث قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔